اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مزمل آپ کی خدمت میں آج ایک اہم سوال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال: اولاد والدین کی نافرمانی کیوں کرتی ہے؟ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ والدین کی عظمت بہت بلند ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ والدین کی کتنی عظمت ہے کہ مقام شکر پر اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بہرحال دین اسلام نے جہاں والدین کے حقوق پر روشنی ڈالی ہے، اولاد کے حقوق کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اس حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح تیرے والدین کا تجھ پر حق ہے، اس طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ دین اسلام میں حقوق یک طرفہ نہیں ہے، حقوق دو طرفہ ہے۔ چند حقوق والدین کے اولاد پر ہیں اور کچھ حقوق اولاد کے والدین پر ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ والد جو اپنی اولاد کو سب سے بہترین عطیہ کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا ادب اور نیک تربیت۔ سامعین محترم، مسئلہ یہاں ہے، ہم نے اپنی ترجیحات کو بدل دی ہے۔ اس شخص کے بارے میں قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، یعنی وہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے زندہ رکھتا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، وہ بھی کس چیز سے؟ اس چیز کے ساتھ جس کی رسول نے تائید فرمائی تھی کہ اولاد کے لیے والد کی طرف سے سب سے بہترین عطیہ اچھا ادب اور نیک تربیت ہے۔ اس کے مقابلے میں اس چیز کو ہم نے اختیار کیا ہے جس کی اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے برق و مذمت کی ہے، یعنی حصول مال کے حوالے سے۔ ہمیں اپنے گھروں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہماری گفتگو کا محور تربیت، ادب، اخلاق پر منصوبہ بندی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو تب ہمارا گھر رحمتوں والا گھر ہے۔ اس کے برعکس اگر ہمارے گھروں میں صبح و شام گفتگو کا محور مال، دولت، ڈیوٹی اور دنیاوی مصروفیت کے حوالے سے ہے، تب اولاد کی تربیت پر منفی اثر لازم ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، بچہ ماں کی ممتا چاہتا ہے، جواب ملتا ہے کہ ماں ڈیوٹی پر ہے۔ بچے کو والد کا سایہ چاہیے، جواب ملتا ہے والد دفتر پر ہے۔ اور جب ڈیوٹی سے گھر پر پایا تو بھی مصروف پایا۔ بچہ برسوں یہی مشاہدہ کر رہا ہے کہ گھر کا آرام، سکون، گھریلو وقت سب ڈیوٹی کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ جب بچہ دن رات اس ماحول میں پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ غیر فطری تصور راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ مال ہی کو سب سے اہم مقصد سمجھتا ہے۔ اور پھر والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو بچہ وہی کرتا ہے جو اس نے بچپن میں سیکھا تھا۔ سامعین محترم، مال کی اہمیت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن مال مقصد حیات قطعا نہیں ہے۔
ہم اس حوالے سے کتنی سستی کر رہے ہیں کہ جب ہمیں اپنے گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز خریدنی ہوتی ہے تو ہم بہت پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ فلانا چیز کس برانڈ کی ہے، کس ملک کی ہے اور اس کی کوالٹی کیسی ہے، لیکن کبھی یہ جاننے کی زحمت کی کہ اولاد جس سے تربیت لے رہی ہے اس کا طرز فکر، اس کا ماحول اور فکر کیسی ہے، کہ آخر ہمارے بچے کو کون سی تربیت مل رہی ہے۔ آیا دنیاوی تربیت ہے، مغربی تربیت ہے، یا دینی تربیت ہے، یا بے سمت تربیت ہے؟ آج کے دور میں یہ سوال ہر والدین کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب چونکہ وہ اس کی وجود کا باعث بن چکے ہیں، اب یہ ان کا شرعی اور عقلی فریضہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت دیں، نہ کہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیں۔ سامعین محترم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک اور صالح قرار دیں اور ہمیں ہماری اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری اولاد کو فاسد تربیت سے محفوظ فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے اس سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کی حمایت ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔